اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مال نہ ملا تھا، مال کی کثرت نہ تھی، تنگ دستی تھی، ہم صبر میں آزمائے گئے، کامیاب ہو گئے۔ جب غنا آ گیا، مال کی کثرت آ گئی، آزمائے گئے تو ناکام ہو گئے۔ یہ لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تنگ دستی میں ناکام ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ فراخ دستی میں ناکام ہوتے ہیں۔ تنگ دستی کی ناکامی کہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور خوشحالی اور فراخ دستی کی ناکامی کے شکر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ دھیان نہیں رہتا کہ کس نے دیا ہے، بس وہ سمجھتا ہے میرے ہنر سے میں نے کمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ چناؤ کے لیے ہے، چنتا ہے کہ کیسا ہے، کیسا ہے۔ اور پھر اگر اچھا پا لے، سارے ٹیسٹ ہو جائیں، اور ہر ٹیسٹ میں، ہر ایگزام میں، ہر امتحان میں دل کامیاب ہو جائے، ثابت قدم رہے، صحرا میں اڑنے پھرنے والے پتے کی طرح نہ رہے، جو حرص و ہوس سے دنیا کی آندھیوں میں کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر جاتا ہے، ان پتوں کی طرح نہ رہے، ثابت رہے، جمع رہے دل اس کی محبت پر، اللہ کے خوف پر، اس کے غم پر، اللہ کی طلب پر، اس کے تقویٰ پر، اس کے توکل پر، اس کی رضا پر، اس کی تخویف پر، اس کی عطا پر، اس کی رحمت پر، اس کی قربت پر، اور اللہ کی طرف تکنے اور اللہ پر جو دل جمع رہے، پھر وہ کہتا ہے میری محبت، اس کا دل ایسی سیج ہے، جاؤ اس پر سو جاؤ، اس کے دل کی دلہن بن جا، اس کے دل میں جم جا، اس لیے کہ یہ وہ دل ہے، اس نے ہر محبت اپنے اندر سے نکال دی ہے، ہر غم نکال دیا ہے، ہر طلب نکال دی ہے، ہر رغبت نکال دی ہے، ہر حرص نکال دیا ہے۔ جب دل کا کوٹھا ہر حرص و طلب سے پاک ہوتا ہے تو اس کی محبت دلہن بن کر دل کے سیج پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس آیت کا راز کچھ اور ہے۔ جب وہ ٹیسٹ ہر امتحان میں پورے اترتے ہیں تو پھر فرماتا ہے اب ان کو خوشخبری دے دو، مبارک دے دو، خوشخبری دے دو۔ اس لیے کہ جب مصائب، آلام، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں تو یہ تکلیفوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، میری طرف دھیان کرتے ہیں، کہتے انا للہ، یہ تکلیف آئی تو کیا ہوا، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، ہائے ہائے یہ تکلیف آئی تو کیا ہوا، انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا ایک عارف کی بات کہ ایک عارفہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس عارفہ نے کہا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے آئی ہوں۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہا اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ ان دلوں میں اپنی محبت رکھتا ہے جن کے سفر کی ابتدا بھی اللہ ہوتا ہے، انتہا بھی اللہ ہوتا ہے، جو آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جاتے بھی اللہ کی طرف ہیں، اور رہتے بھی اللہ اللہ کی نگری میں ہیں، اس کی محبت کی نگر میں رہتے ہیں۔ تو ان کو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں مصیبت آئی کیا ہوا، ہم کوئی ان مصیبتوں کے لیے یا خوشیوں کے لیے یا دنیا کے لیے تھوڑے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، یہ ہے معنی، اور جانا ہی اللہ کی طرف ہے۔ تو فرمایا جب دل اتنا ثابت ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے تو ان کے لیے خوشخبری ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر پھر رب کی طرف سے درود ہوتے ہیں، درودوں کی بارش ہوتی اور رحمتیں ہوتی۔ تو جب اللہ اپنے محبوبوں کی، دوستوں کی محبت ہر دل میں نہیں ڈالتا تو اپنی محبت ہر دل میں کیسے ڈالے گا؟ جن کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، جن کے دل میں اپنی محبت ڈال دے تو سمجھ لیں کہ اس نے ان کو چن لیا تھا،
اور ان کو جو چن لیا تھا یہ وہی تھے جن کے لیے جبرائیل کو بتا دیا تھا. تو وہ محبوب پہلے ہوتے ہیں، محب بعد میں ہوتے ہیں. جب یہ صورت ہوئی تو پھر اللہ رب العزت اپنے ان دوستوں، محبوبوں اور ولیوں کے لیے کہتا ہے دنیا کو. اب چونکہ اس کی محبت آ گئی ان کے دلوں میں، یہ محب ہو گئے اللہ کے، محبوب ہو گئے اللہ کے. حضرت فضیل ابن ایاز نے عن طریق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث رسول روایت کی کہ جب یہ محبوب ہو گئے اللہ کے، دوست ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بھی اہتمام کرتا ہے ان کو محبت دنیا سے بچانے کا، خود بھی اہتمام کرتا ہے، چونکہ وہ محبوب بھی بن گیا، محب بھی بن گیا. محبوب بھی بن گیا، محب بھی بن گیا. وہ خود بھی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کے دل کسی دوسری محبت میں پھنس نہ جائیں، پھنس نہ جائیں. تو کیسا اہتمام کرتا ہے؟ حدیث فرماتا ہے یا دنیا مری علی اولیائی. اللہ فرماتا ہے، اور یہ فرماتا رہتا ہے دنیا کو، اے دنیا خبردار سن لے، میرے اولیاء کے اوپر کڑوی بن کے رہ. اے دنیا جو میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے کڑوی بن کے رہ. ولا تحلو لی لہم، اور ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن. ہائے ہائے، یہ پہلی حدیث تھی. میرے اولیاء کے لیے کڑوی بن کے رہ، ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن، بڑی شیریں نہ بن. ولا تحلو لی لہم، ان کے لیے بہت میٹھی نہ بن جا. اگر تو میرے اولیاء کے لیے ہماتن ہر وقت ہمیشہ بڑی میٹھی بن گئی تو فتفتنیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل تجھ میں مبتلا ہو جائے، تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور میں نہیں چاہتا، انہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تیرے فتنے میں الجھ جائیں. بس وہ میرے رہیں، میں ان کا رہوں. کتنی بڑی بات فرما دی. تو دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے، لہٰذا ان کی زندگی میں زیر و بم آتے رہتے ہیں، زیر و بم آتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں ساتھ ہی ساتھ. اگر میٹھا لقمہ دے دیا تو ساتھ کڑوا دے دیا، پھر میٹھا لقمہ دے دیا پھر دو کڑوے لقمے دے دیے، تھوڑی راحت دے دی تو پھر تھوڑی سی اسرت اور یسرت ملا ملا کے چلاتا ہے تاکہ ان کے دل تجھ میں الجھ نہ جائیں، تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو میں ان دلوں کو اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے خالص رکھنا چاہتا ہوں. حضرت فضیل ابن ایاز، اسی چونکہ طبقات سلمی سے اب اس کو میں آگے درس جاری ہے، آپ نے پھر یہ بھی روایت کیا اور ارشاد فرمایا اب جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حامل قرآن بناتا ہے، وہ دل تھے حامل محبت. اب جن کو اللہ پاک حامل قرآن بناتا ہے، فرمایا لا ينبغي لحامل القرآن ان يكون له الى خلق حاجة لا الى الخلفاء فمن دونهم. ينبغي ان تكون حوائج الخلق كلهم اليه. حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا کہ جن کو قرآن کی معرفت عطا ہو جائے، جن کو قرآن کا نور عطا ہو جائے، قرآن کی بات، اور قرآن
اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی کہ جس کو قرآن کا نور، قرآن کی معرفت، قرآن کا فیض، قرآن کی برکت، قرآن کا علم نصیب ہو جائے وہ حامل قرآن ہے۔ تو فرمایا کہ جو حامل قرآن بن جائے یہ اس کی شان نہیں ہے اور اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ مخلوق کی طرف اپنی حاجتیں لے کر جائے، کہ وہ اہل دنیا کی طرف اپنی حاجتیں لے کر جائے۔ یہ حامل قرآن کو زیب نہیں دیتا، نہ بادشاہوں کی طرف اور نہ ان اہل دنیا کی طرف جو بادشاہوں سے کم تر ہیں، وہ خلق کی طرف اپنی حاجتیں لے کر نہ جائے، اس لیے کہ اس کے وہ حامل قرآن ہے۔ میرا قرآن دل میں لے کر وہ مخلوق کے دروازوں پر جا رہا ہے، اہل دنیا کے دروازے پر جا رہا ہے، بلکہ یہ چاہیے کہ ساری خلق اپنی حاجتیں لے کر ان کے دروازے پر آئے۔ مطلب یہ کہ حامل قرآن اس طرح مستغنی ہو جائے، اس شان استغنا سے زندگی بسر کرے۔ قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کی دعوت دنیا تک پہنچانے والے، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ وہ اساتذہ اور شیوخ ہیں، خواہ وہ اس تحریک کے کارکن ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، خواہ وہ ہمارے رفقا ہیں، خواہ وہ داعی ہیں، داعیان ہیں، خواہ وہ تربیت کرنے والے ہیں، جن کے دل کو اللہ رب العزت نے قرآن کے فیض سے مستنیر کر دیا، معمور کر دیا، وہ سمجھیں کہ ان کے دل میں کیا آ گیا۔ قرآن، ہم نے قرآن کو اس اینگل سے کبھی غور نہیں کیا کہ قرآن کیا ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں اس وقت ایسی موجود نہیں جو من و ان لفظ و حرف کے اعتبار سے اور اپنی کامل ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے اسی شکل میں ہو جیسے زبان مصطفیٰ سے نکلی تھی۔ میری بات آپ سمجھیں؟ کوئی شے دنیا میں نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی خود، اور حدیث کی حفاظت کا اہتمام اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے ائمہ کے ذریعے کرایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اس کی حفاظت ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچئے، آپ چاہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے کہ آقا علیہ السلام کے، اب آقا علیہ السلام کے لب مبارک تو آپ دیکھ نہیں سکتے، آواز مبارک تو آپ سن نہیں سکتے، میری بات سن رہے ہیں؟ ظاہراً صحابہ کرام کی طرح اس مجلس میں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، چہرہ انور اس شان کے ساتھ تو آپ تک نہیں سکتے، سوائے اس خوش نصیب کے کہ جسے خواب میں جلوہ نصیب ہو، یا اس خوش نصیب کے کہ جو بڑے کم کہ جسے حالت بیداری میں کچہری نصیب ہو جائے۔ یہ تو انقا چیزیں ہیں، عقل چیزیں ہیں، لہذا کوئی خوش نصیبی وہ دستیاب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو آپ ان آنکھوں سے تک سکیں، آواز مبارک کو ان کانوں سے سن سکیں، کوئی چیز جس کو آقا علیہ السلام نے چھوا تھا اسی حیات میں وہ پڑی ہو آپ ہاتھ میں لے سکیں، کوئی چیز جو آقا علیہ السلام نے دی تھی اسی حیات میں موجود ہو کہ آپ اس کو لے سکیں۔ ہاں ایک قرآن ہے، ایک لفظ اور ایک حرف کے بھی فرق کے بغیر قرآن مجید کے کلمات، قرآن مجید کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے حروف، ایک ایک حرف و لفظ وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا۔ اور کتنی خوش نصیب ہے امت محمدی کہ جس طرح حضور نے پڑھا اسی طرح آج آپ کے پاس قرآن کی شکل میں ہے۔ آج جب پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
تو خدا کی قسم یہ وہی کلمات اسی ترتیب و ترکیب سے پڑھتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھے تھے. تو آپ گویا تلاوت قرآن کر کے مصطفیٰ کریم کے پڑھے ہوئے کی نقل کر رہے ہیں. وہی کلمے پڑھ رہے ہیں جو حضور نے پڑھ کے صحابہ کو سنائے. یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے اور قلب مصطفیٰ میں محفوظ رہا. یہ وہ قرآن ہے جو حضور کے لبوں سے ادا ہوا. اور پھر یہ وہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ٹھہرا، جس کو اس نے لوح محفوظ پہ رکھا. پھر اس قرآن کو اس نے بیت العزت پہ اتارا. پھر اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے 23 برس تک بھیجتا رہا اور حضور کے قلب اطہر میں محفوظ ہوتا رہا. پھر زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتا رہا. ایک چیز ایسی ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں جو کہ تو ہے. اب یہ قرآن جس کے سینے میں آ گیا، جس کی زبان پہ آ گیا، جس کے فہم میں آ گیا، جس کے قلب میں آ گیا، وہ وہی اسی شکل و صورت میں آ گیا جس طرح آقا نے ادا فرمایا تھا. اتنی بڑی کتاب. اور عاشقوں کے نزدیک تو چونکہ اللہ کے بذالک الکتاب، اور یا اللہ ایسے تھے، وہ تو اس کو عاشق لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کو اپنے محبوب حقیقی کے خط سمجھتے تھے. رسالہ عربی میں خط کو کہتے ہیں، پیغام کو کہتے ہیں، اس لیے خط کو بھی رسالہ کہا گیا ہے. اب میری بات کو سمجھیں، یہ پیغامات ہیں رب کے حضور کی طرف، اس نے بھیجے اور لکھی ہوئی شکل میں حضور نے ہمیں عطا کر دی. صحابہ کرام سے لکھوا کر ہمیں دے دیے. رب نے جو حضور کو پیغام بھیجے، حضور نے امت کو سنا دیے جو اس وقت تھی اور جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے لکھوا دیے. تو رب کے مکتوبات ہیں، اللہ کے مکتوبات ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسائل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے کلمات ہیں. اور یہ وہی کلمات کبھی اس کی لوح محفوظ میں رہے اور کہیں لوح مصطفیٰ میں رہے، لوح قلب مصطفیٰ میں رہے. آج ہم جب اس قرآن کو رکھیں اور پڑھیں گے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا کلام. اس کو جتنا پڑھو گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اس کا راز بتایا. کیوں اتنا پڑھو گے؟ جب محبوب کوئی خط بھیج دے کسی کو، آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ کا کوئی محبوب ہو، دوست ہو، کسی محبوب کا تصور ذہن میں لائیں اور وہ آپ کو خط بھیجے. آپ زندگی میں جب تک محبت رہے 2 4 5 10 خط بھیج دے، آپ کتنی بار کھول کے اس کو پڑھتے ہیں؟ اگر محبت انتہا درجے کی ہو تو روزانہ ہر وقت کھول کے نہیں پڑھیں گے، 100 بار 1000 بار پڑھیں گے یا نہیں؟ جی وہی مضمون ہے، بار بار پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس کو دیکھنے سے بھی لذت ملتی ہے، پڑھنے سے بھی لذت ملتی ہے، بار بار دہرانے سے بھی لذت ملتی ہے. کیوں؟ محبوب کا خط ہے، محبوب کا خط ہے. اولیاء اللہ کے ہاں قرآن محبوب کے خطوط کا نام ہے. محبوب کے خطوط کا اس کا مجموعہ ہے. لہٰذا جب اس قرآن کو پڑھیں گے اور پھر سمجھ کے پڑھیں گے، اگر معنی مفہوم نہ آتا ہو تب بھی اجر و ثواب سے معروم نہیں، چونکہ کلام تو محبوب کا ہے، اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتے. یہ قرآن کی شان ہے، اس لیے اس کی تلاوت کا الگ حکم ہے. یتلو علیکم آیاتنا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ الگ حکم ہے، تلاوت کا الگ حکم ہے. تلاوت میں سمجھ آئے
ینعا تلاوت کا اجر و ثواب ہے، اور علم ہو جائے اس کا اور تعلیم و تعلم کا اور اجر و ثواب ہے۔ اگر اس کے فہم کے ساتھ پڑھیں تو پھر خط بھی پڑھے اور یہ بھی سمجھا کہ محبوب نے فرمایا کیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کتنوں کا معمول ہے، قرآن مجید اب آپ کے پاس ہے، اس کا ترجمہ بھی آ گیا، کتنوں کا معمول ہے روزانہ کچھ نہ کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ تھوڑا ہی پڑھیں مگر روزانہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ ابھی آپ ساتھ لائے ہوئے ہیں عرفان القرآن؟ کتنے لوگ لائے ہیں ساتھ؟ کم لائے ہیں۔ سب لوگ جو نہیں لائے وہ عرفان القرآن لے لیں یہاں سے، اور روز ایک پارہ ہی پڑھ لیں۔ 10 دن ہیں، 10 پارے پڑھ لیں مگر ترجمے کے ساتھ پڑھ جائیں، اور یہ تصور لے کے پڑھیں کہ محبوب کے خط پڑھ رہے ہیں اور ان خطوط میں لکھا کیا ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں، کیا پیغام دیا ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ زندگی بھر کا معمول بنائیں، جب چلے جائیں روزانہ ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں اگر وقت زیادہ نہ ملے، مگر ترجمے کے ساتھ۔ کم سے کم ایک رکوع ہی پڑھ لیں مگر ترجمے کے ساتھ۔ ابھی اٹھتے ہی آج رات کل سب لے لیں اور معمول شروع کر دیں، کوئی نہ چھوڑیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو فرمایا اس لیے اس قرآن کا درجہ یہ ہے کہ جو حامل قرآن ہے، فرمایا اس کی شان نہیں کہ اپنی حاجت اہل دنیا کے پاس لے کر جائے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اہل دنیا اس کے دروازے پر اپنی حاجتیں لے کر آئے۔ اور اولیاء اللہ فرمایا کرتے کہ بدترین عالم وہ ہے، کیا؟ بدترین عالم وہ ہے جو امراء کے دروازے پر پایا جائے، طالب بن کر امراء کے دروازے پر پایا جائے۔ اور فرمایا بہترین حاکم اور امیر وہ ہے جو علماء اور اہل اللہ کے دروازے پر پایا جائے۔ بہترین امیر اور بہترین حاکم وہ ہے جو علماء کے دروازے پر کھڑا پایا جائے، اور بدترین عالم وہ ہے جو حکام اور امراء کے دروازے پر کھڑا پایا جائے۔ اہل قرآن کی شان یہ نہیں کہ اہل دنیا کے سامنے طالب اور سائل بنے، یہ اہل دنیا کی شان ہے کہ وہ اہل قرآن کے سامنے سائل بنے۔ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کر دی، اگر اس نے قرآن کی دولت کو سمجھ لیا تو وہ کل دنیا و ما فیہا کی حاجت مندی سے بے نیاز ہو گیا، بے نیاز ہو گیا۔ اتنی بڑی دولت۔ اس کے بعد امام فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، اگلا ان کی روایت امام سلمی نے اس کے بعد بیان کی، اور یہ سارا تصوف ہے، یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے۔ فرمایا لم یدرک عندنا من ادرک، ہمارے ہاں یعنی اہل تصوف کے ہاں، اہل سلوک کے ہاں، اہل طریقت کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں، اہل ولایت کے ہاں، اہل اللہ کے ہاں، عندنا، فرمایا جس نے جو مرتبہ بھی پایا، ہمارے ہاں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا طریق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس نے جو مقام و مرتبہ بھی پایا، اس نے وہ مقام و مرتبہ نہیں پایا بکثرت صیام ولا صلاۃ، وہ بہت زیادہ عمل کرنے سے مرتبے، رتبے، ولایت کے درجے، کثرت کی نمازوں اور روزوں کے ذریعے کسی نے یہ رتبے نہیں پائے۔ اگر محض کثرت سے روزے اور نمازیں کسی کو ولایت، مقربیت اور محبوبیت کے اونچے درجے پر پہنچاتی تو خوارج سب سے اونچے درجے ولایت پر ہوتے۔
جب سیدنا مولا علی شیر خدا کی ٹکر ہوئی خوارج کے ساتھ، آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، تو آپ نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا ان سے مذاکرات کے لیے، اور وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے خود نہ سنا ہوتا، اگر یہ فرمان آقا دو جہاں کا حضرت علی کی زبان سے خود نہ سنا ہوتا کہ یہ آخری زمانے میں خوارج آئیں گے، حروریہ آئیں گے، اور وہ بڑی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو اپنے صحابہ سے فرمایا ان کی کثرت صلاۃ کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وہ اتنے اعمال کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے کہ تم اپنی تلاوت اور اعمال کو ان کے ظاہری اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے، مگر وہ دین سے خارج ہوں گے، تیر کی طرح جو شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے اگر حضرت علی کی زبان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا تو خدا کی قسم جب ہم خوارج سے مذاکرات کرنے گئے تھے تو ان کا ظاہری حال دیکھ کر متزلزل ہو گئے، بہک گئے، اور ہمارے اندر خیال اٹھا کہ ان سے لڑائی نہ کی جائے، کہ ہم نے ان جیسا نماز کی حالت میں قیام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا راتوں کو قیام اللیل کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا طویل قیام اور سجدے کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، ان جیسی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم نے ان کے ظاہری عمل کو دیکھا، ان کی ظاہری عبادت گزاری کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، پابندی شریعت کو دیکھا، تو ہم ڈگمگا گئے تھے کہ یہ تو اتنے مومن ہیں، اور ایک لفظ روایت میں آئے ہیں کہ ہمیں تو وہ اولیاء لگتے تھے ظاہر میں، ظاہری اعمال دیکھ کر یوں لگتا کہ اولیاء ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گئے، متزلزل ہو گئے کہ ہم اتنے نیک پارسا عبادت گزار لوگوں سے جنگ کرنے آئے۔ اسی لمحے ہمارے ایمان کو مولا علی المرتضیٰ کی اس روایت نے جو تاجدار کائنات کی خبر تھی بچا لیا۔ ایک طرف ہمارا مشاہدہ تھا، ان کا ظاہری عمل تھا، ان کا تشرع تھا، اور ظاہری تمسک احکام شریعت کے ساتھ ظاہر میں تھا، ان کی عبادت گزاری تھی، ان کا قیام تھا، نماز تھی، سجود تھے۔ ایک طرف یہ دیکھا، دوسری طرف مان آقا دو جہاں کا فرمان ہمارے ذہن میں آیا۔ ہاں یہی بات تھی کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ان کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزے دیکھ کر اپنے روزوں کو، ان کے اعمال دیکھ کر اپنے اعمال کو حقیر جانو گے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات اسی لیے فرمائی تھی، بس حضور کے فرمان نے ہمیں تھام لیا اور ہم سمجھ گئے کہ یہ ظاہر کا معاملہ ہے، مگر یہ سب کچھ جو ظاہر میں ہے ان کے باطن میں نہیں اترا، یہ دین سے اور ایمان سے خارج ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام سلمی نے روایت کی حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کثرت صیام اور کثرت صلاۃ سے، ان صرف ظاہری اعمال سے ہمارے ہاں یعنی اہل اللہ اور اہل ولایت کے ہاں کوئی اونچے رتبوں تک نہیں پہنچا۔ یہ ضروری ہے، اہل اللہ کرتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے لوگ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 7000 ختم قرآن کیے۔ کیا یہ میں ساتھ دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے حصہ کا بات کا اتنا حصہ جو میں نے بیان کیا، اس کا ہمارے سنی لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ چلو نماز کثرت اعمال سے جان چھوٹی، اس سے تو کچھ نہیں ہونا،
اسی نے ہمیں برباد کر دیا. یہ ایک رخ ہے، ایک بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکام ترک ہو جائیں، اعمال صالحہ ترک ہو جائیں. وہ بات آگے چل کے بتاتا ہوں. 7,000 ختم قرآن کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے. 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی امام اعظم نے. حضور سیدنا غوث العظم نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر ادا کی. یہی حال امام مالک کا، یہی امام شافعی کا، یہی امام احمد بن حنبل کا، یہی فضیل ابن ایاز کا، یہی ابراہیم بن ادھم کا، یہی بشر الحافی کا، یہی جنید بغدادی کا، یہی سری سقطی کا، یہی معروف کرخی کا، یہی داتا گنج بخش علی حجویری کا، یہی امام بخاری کا، یہی مسلم و ترمذی کا، یہی خواجہ اجمیر کا، یہی داتا حجویر کا. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یہ بات اور ہے جو کہی جا رہی ہے نا، یہ اور بات ہے. ہم نے اس کے معنی غلط بنا کر اپنی زندگی میں اعمال کے بارے میں تساہل پیدا کرنے کے لیے ان احکام کا غلط استعمال کر دیا ہے اور ہم عمل میں کمزور ہو گئے. اولیاء اللہ جیسا اعمال صالحہ میں کمر بستہ کوئی نہ تھا. اولیاء اللہ جیسا قائم اللیل کوئی نہ تھا. وہ تو صائم الدہر تھے، وہ قائم اللیل تھے. ان سے بڑھ کر متمسک بشریعت کوئی نہیں تھا. احکام شریعت کی پابندی کرنا یہی عین تصوف. یہ بات میں آگے سمجھاتا ہوں. بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اولیاء اللہ ہمارے ہاں جس مقام و مرتبہ پہ پہنچے وہ بڑی کثرت سے نماز پڑھتے تھے، روزے بڑی کثرت سے رکھتے، عبادات میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اعمال صالحہ میں، خیرات میں، حسنات میں، نیکیوں میں، طاعات میں، تقویٰ میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، شب بیداریوں میں، عبادت گزاریوں میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے. ارے یہی تو شعار اولیاء تھا. وہ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ عمل ان کی زندگی میں تھے، مگر ان چیزوں نے محض ان کو ابدال کتب اور غوث نہیں بنایا. محض ان چیزوں کے سبب وہ ان رتبوں پر نہیں پہنچے جن پر پہنچے تھے. تو فرمایا کس ذریعے سے پہنچے؟ یہ اعمال مددگار ہوئے، یہ اعمال مددگار ہوئے، مگر اصل سبب ان کو بلند مراتب تک پہنچانے کا فرمایا انما ادرک بسخاء الانفس وسلامت الصدر والنصح للامہ. فرمایا 3 چیزیں ایسی تھیں اولیاء میں، غوثوں میں، کتبوں میں، نجبا میں، نقبا میں، ابدالوں میں، اولیاء میں، اخیار میں، صالحین میں، اہل اللہ میں. 3 چیزیں ایسی تھیں کہ بڑے سے بڑے بلند رتبوں پر انہوں نے پہنچایا. اور یہ شب زندہ داریاں، شب بیداریاں، عبادت گزاریاں، یہ طاعتیں، یہ عبادتیں، یہ ان کی سپورٹر تھیں. رتبے پر پہنچانے والی 3 چیزیں تھیں. کیا؟ کہ ان کے نفوس سخی تھے، ان کے نفس سخی تھے. نفس سخی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے نفوس میں کسی کے لیے کدورت نہ تھی. ان کے نفوس میں کسی کے لیے کدورت نہ تھی. سخاء الانفس، اگر نہ ملا تب بھی غم نہیں کرتے تھے. بھوک اور فقر اور فاقہ آ گیا تب بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، صابر و شاکر رہتے. کسی نے تکلیف دے دی تو اس کا رد عمل انتقام نہیں لیتے تھے. کسی نے گالی دے دی اس کے لیے بغض اور عناد نہیں رکھتے تھے. دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتے تھے. برائی کرنے والے سے اچھائی کرتے تھے. اپنے پرائے کے ساتھ بھلائی کرتے تھے. نفس کی سخاوت نے انہیں اس مرتبے پر پہنچایا
کہ ان کے نفس اتنے سخی تھے کہ کوئی اپنا تھا تب بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتے، پرایا تھا تب بھی بھلائی کرتے، دوست تھا تب بھی بھلائی کرتے، دشمن تھا تب بھی بھلائی کرتے۔ کسی کے لیے دل تنگ نہ تھا، کسی کی غیبت نہ تھی ان کے اندر، کسی کے لیے چغلی نہ تھی، کسی کے لیے حسد نہ تھا، کسی کے لیے بغض نہ تھا، کسی کے لیے اناد نہ تھا، کسی کے لیے عداوت نہ تھی۔ ان کے نفس اتنے سخی تھے کہ دریاؤں سمندروں سے بھی زیادہ سخاوت تھی ان کے نفوس میں۔ اس سخاوت نفس نے ان کو ولایت کے درجوں پر پہنچایا۔ ایک سبب اور دوسرا سبب وسلامت صدر، اور ان کے دل سینے ان کی سلامتی، ان کی سلامتی دلوں کی، کہ ان کے دلوں میں کبر نہیں آتا تھا، تکبر نہیں آتا تھا، ان کے دلوں میں میں نہیں تھی۔ کوئی نیچے بٹھا دیتا تو دل تنگ نہ ہوتا، کوئی اوپر بٹھا دیتا تو دل خوش نہ ہوتا، کوئی ادب کر لیتا تو دل پھولتا نہ تھا، کوئی بے ادبی گستاخی کر لیتا تو دل رنجیدہ نہ ہوتا تھا۔ ان کے دل اتنے سلیم تھے، ان کے دل اتنے بھرے ہوئے تھے جیسے مٹکے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہ وہ کسی کے عمل کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سلامت صدر، دلوں اور سینوں کی سلامتی تھی۔ اور سلامتی کا مطلب دنیا کے حالات ان کے دل کے حال کو متغیر نہیں کرتے تھے، لوگوں کا برتاؤ ان کے دل کے حال کو متغیر نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے دل کی سلامتی اللہ کے تعلق میں تھی، دنیا کے تعلق میں نہ تھی۔ وَالنُّصْحِ لِلْأُمَّةِ، اور سراپا امت کے لیے نصیحت رہتے، امت کو ہر وقت خیر کی دعوت دیتے۔ تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، یہ دین اور خدمت دین کی جو ڈیوٹی آپ کو سونپی گئی ہے، یہ النصح للامہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کے دین کے فروغ و اشاعت کے لیے، اور حضور کے دین کی اقامت کے لیے، اور حضور کے دین کے ابلاغ کے لیے، اور حضور کے دین کے استحکام کے لیے، اور حضور کی امت کی بہتری کے لیے تمہارا سفر کرنا، تمہارا تکلیف اٹھانا، تمہارا بھاگ دوڑ کرنا، دروازے دروازے پر جانا، اور لوگوں کے ماتھوں کے شکن بھی برداشت کر کے مسکرانا، اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر مارا مارا پھرنا، 100 سال کی زندگی کے ساری رات کے نوافل سے بہتر ہے، عمر بھر کے روزوں سے بہتر ہے۔ 1000 نوافل پڑھ دیے مگر ان نسلوں نے قطبیتوں تک نہیں پہنچایا۔ ہم نے بڑے روزے رکھے، بڑے عمل کیے، بڑی تسبیحات کی، بڑے ورد کیے، وظیفے کیے، مگر ان چیزوں نے ہمیں خدا کی بارگاہ میں مقربیت کے اس درجے تک نہیں پہنچایا، اور محبوبیت کے اس درجے پر نہیں پہنچایا کہ رب خود خوش ہو جائے اور خود پوچھے بندے کیا حال ہے۔ یہ ان اعمال ظاہری سے نہیں پہنچے، بلکہ اس وجہ سے پہنچے کہ ہمارے نفس، ہمارے دل اور زندگیاں اس کے لیے اتنی وفادار ہو گئی تھی کہ دنیا کچھ کہتی پھرے، کرتی پھرے، ہم اس کی نوکری میں لگے رہتے تھے۔ وَالنُّصْحُ لِلْأُمَّةِ، یہ وہ عمل ہے، یہ سنت انبیاء ہے جس کے لیے انبیاء اور رسول آئے۔ النُّصْحُ لِلْأُمَّةِ، انسانوں کی بھلائی کے لیے تگ و دو، امر خیر کے فروغ کے لیے تگ و دو، اس کے لیے انبیاء پر ظلم ہوئے، ان کے ماتھوں پہ شکن نہیں آئے، اس کے لیے انبیاء کو چیرا گیا، انہوں نے النُّصْحُ لِلْأُمَّةِ نہیں چھوڑا، اس کے لیے انبیاء کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، بعضوں کے
النصح للامہ نہیں چھوڑا. اس کے لیے انبیاء شہید ہو کیے گئے, وطنوں سے نکالے گئے, انہوں نے النصح للامہ نہیں چھوڑا. اس کے لیے امام مالک کو ظلم کر کے سواری پر بٹھا کر منہ پر خدا جانے کیا مل کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا, کوڑے مارے گئے, مگر النصح للامہ نہیں چھوڑا. اس کے لیے امام اعظم کو جیل بھیجا گیا, جنازہ جیل سے نکلا, مگر النصح للامہ نہیں چھوڑا. اس کے لیے امام احمد بن حنبل کوڑے مارے گئے, جیل بھیجا گیا, اور ساری دنیا کے علماء ان کے جو مخالف تھے حکام کو ورغلا کر عمر بھر مظالم کراتے رہے, مگر النصح للامہ اور استقامت دین کے کام کی نہیں چھوڑی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو بھی جو درجہ ملا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, قیام اللیل بھی تھے, صیام دہر بھی تھے, تسبیحات بھی تھیں, استغفار بھی تھا, بڑے بڑے اوراد بھی تھے, وظائف بھی تھے, عبادات بھی تھی, طاعت بھی تھی. فرمایا یہ حق ہے, مگر خدا کی قسم جو جتنا اونچا پہنچا وہ ان چیزوں کے سبب سے نہیں, وہ نفس, دل اور نصیحت امت کے سبب سے پہنچا. کہ کس کا نفس کتنا سخی ہے, کس کا نفس کتنا سخی ہے, اور کس کا نفس کتنا بخیل اور تنگ ہے. جو شخص بخیل ہے وہ کبھی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا. سخاوت نفس یہ ہے, ہو تب بھی دے ڈالو, نہ ہو تب بھی دے ڈالو. وہ تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اس کی محبت میں ایک ٹکیا پکی ہوئی ہو روٹی قرض لے کر, یتیم آ جائے تو پانی سے افطار کر کے تو یتیم کو دے دیتے ہیں, مسکین کو دے دیتے ہیں, اسیر کو, قیدی کو دے دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دے رہے ہیں. حسن و حسین بیمار ہو گئے تھے, آقا علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا علی, فاطمہ اور فضہ جو ان کی خادمہ تھی, تینوں کو فرمایا ان کے لیے روزے رکھو, نظر مانو. انہوں نے نظر مانی, روزے رکھے. یہودی کے ہاں کام کر کے یا قرض کر لے کر روٹیاں پکائیں, 3 دن روزے کے افطار کے لیے, تینوں دن سائل آ گئے, اٹھا کے روٹیاں دے دی, پانی سے افطار کر لیے. آقا علیہ السلام نے دیکھا حسن اور حسین کی آنکھوں میں بھی ہلکے پڑ گئے ہیں. گھر آئے اور دیکھا سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی ہلکے پڑ گئے ہیں. پوچھا فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے واقعہ بیان کر دیا, آقا بس اتنی سی بات ہے, 3 روزے رکھے تھے اور سائل آ گئے دروازے پر, ان کو دے دیا, اور پانی سے 3 دن ہے افطار کرتے, بھوک ہے. حسن بھی 3 دن سے بھوکا ہے, حسین بھی بھوکا ہے, علی بھی بھوکے ہیں, میں بھی اسی طرح بھوکا ہوں. اور انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ جو لفظ ہے لوجہ اللہ, یہ ہے سلامت صدر, اور یہ سخاوت انفس. یہ جو لفظ ہے نا لوجہ اللہ, کہ ہم تم سے احسان نہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اس کو سخاوت انفس کہتے ہیں. کہ کھلا بھی دیا اور کہا کہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, شکریہ بھی ادا نہ کرنا, شکریہ کے لیے نہیں کھلایا, یار کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے. کھلاتا ہر کوئی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ جو فرمایا نا نطعمکم لوجہ اللہ, یہ ہے سخاوت نفس. کیا؟ سخاوت نفس. قرآن کا دوسرا مقام دیکھیے نا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی آخر الآیہ وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى, اور اپنا مال اس کی محبت میں فلاں فلاں حقداروں کو دے دیا. تھوڑا ہو تب بھی دے دیں, زیادہ ہو تب بھی دے دیں, خود فاقہ کرنا پڑے فاقہ کر لیں, اوروں کو دے دیں. یہ ہے دینا, یہ ہے صرف سخاوت, یہ ہے صرف سخاوت. اور بھوک برداشت کر کے بھی دیں اور کہیں لوجہ اللہ,
شکریہ کی طلب نہ ہو. ہم دیتے ہیں اور شکریہ کی طلب رکھتے ہیں. ایک بھلائی کسی سے کر دیں تو ساری زندگی چاہتے ہیں ہمارا غلام بن کے رہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی سے ایک بھلائی کر دیں تو عمر بھر چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام رہے. جو بھلائی کر کے بدلے کا اس کے شکر گزاری کی توقع کرے یہ بخل نفس ہے. یہ بخل نفس ہے. اور جو بھلائی کرے اور بھول جائے یہ سخاوت نفس ہے. جو بھلائی کرے اور بھول جائے کہ بھلائی کی بھی تھی یا نہیں سخاوت نفس ہے. اور پھر جو کہے لے وجہ اللہ مولا تیرے لیے کی ہے یہ سلامت صدر ہے. یہ سلامت صدر ہے. تو فرمایا النصح للامہ جو یہ درجے رکھے تو ان کا اجر معلوم ہے کیا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو 3 دن روٹیاں دے دیں یتیم مسکین اور اسیر کو 3 دن روٹیاں دے دیں تو قرآن مجید میں سورۃ الدہر میں فرمایا کہ اس کے بدلے جنت ہم نے تمہیں دے دی. یہ تو جزا دے دی. اب میں تفسیر کر رہا ہوں سیاق و سباق کی روشنی میں. یہ جو فرمایا کہ جزا دی ہے جنت اس عمل کے بدلے میں جزا دی ہے. عمل کیا تھا؟ 3 دن روٹیاں دی تھیں. تو جواب یہ تھا باری تعالیٰ کا کہ فاطمہ یہ جنت میری تو تمہارے 3 دن کی روٹیوں کا اجر ہے جزا ہے. ہائے ہائے جنت تو 3 دن جو روٹیاں دے دی غریبوں کو یہ تو اس کے بدلے ایک عمل کے بدلے ہے. رہ گئی پوری زندگی جو ساری زندگی محراب میں سجدے میں گزاری ہے اس کا اجر کا حساب ہی کوئی نہیں کیا ہوگا. یہ جو جنت دے دی یہ تو 3 دن کی روٹیوں کا صلہ ہے. اور جو عمر بھر کے اعمال ہیں اس کا صلہ کیا ہے؟ جس کو چاہو گی تم آگے جنت بانٹتی رہنا. جس کو چاہو جنت بانٹتی رہنا. تو فرمایا جب اتنا درجے ملتے ہیں تو سخاوت انفس اور سلامت صدر کے بدلے ملتے ہیں. وَالنُّصْحُ لِلْأُمَّةِ کیا؟ اور امت کی نصیحت میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب آدمی امت کی نصیحت کا راہ اپناتا ہے ایک مشن ہے. علماء کرام حضور کی دین کے احیاء کی حضور کے دین کے فروغ کی حضور کے دین کی اشاعت کی حضور کے دین کی اقامت کے مشن پر ہیں. اور کارکنان تحریک منہاج القرآن میرے بیٹے ہیں بھائی ہیں یا مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں آپ اس مشن پر ہیں. اقامت دین مصطفیٰ کے مشن پر اشاعت دین مصطفیٰ کے مشن پر حضور کی نوکری پر ہیں. النصح للامہ پر ہیں. اور اس کی طریقہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب اس کام میں پڑیں گے تو صبر کرنا پڑے گا تکلیفیں آئیں گی. تو درجے ملتے ہیں ان اعمال سے نہیں ان سے. تو امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے. اور علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں روایت کیا. اور امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں روایت کیا کہ وصال ہو گیا اور خواب میں ملے. تو آپ سے پوچھا گیا النصح للامہ یعنی 1000 تکلیفیں ہوں مصائب ہوں مشکلات ہوں رکاوٹیں ہوں مگر نہیں امت کی نصیحت کے کام کو جاری رکھنا دعوت کے فروغ خیر کے کام کو جاری رکھنا. کارکنان تحریک توجہ سے سنیں ہم اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی عبادتوں سے بڑی عبادت ہے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے تھے اس النصح للامہ پر امت کی نصیحت پر خیر کے اعلان پر خیر کی دعوت پر. تو فرماتے ہیں خواب میں ملے وصال کے بعد. تو ان سے پوچھا کہ آپ سے اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا. آپ سے اللہ پاک نے امام ابن جوزی نے اور امام ذہبی نے بہت سے بیان کیے ہیں بہت سے کوئی 12 صفوں تک خواب بیان کیے ہیں. اب علامہ
ابن جوزی اور علامہ ذہبی کو ماننے والے تو اولیاء اللہ کے اور بزرگوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، اور ایک کتاب میں 30 صفحات تک ان کے خواب بیان کیے ہیں وفات کے بعد جو ملے، یہ ائمہ حدیث نے۔ میں ان میں سے صرف 2 بیان کر رہا ہوں، فقط 2۔ پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ علماء کرام کی خاطر اور کارکنان عظام کی خاطر، جو عظیم کارکن ہیں مصطفی مشن کے، اور جو علماء کرام ہیں فرزندان اسلام، جو حضور کے دین کی شمع بردار ہیں، علم بردار ہیں۔ تو پوچھا اللہ پاک نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا اور جنت عطا کر دی اور مجھے اپنے قریب بلایا۔ یہ بات سننے والی ہے، قریب بلایا اور بلا کے مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے احمد بن حنبل تو نے میری وجہ سے مار کھائی تھی نا؟ ہائے ہائے ہائے، بس بتانا یہ چاہتا ہوں یہ درجے نہیں ملتے نماز روزے کی کثرت سے، یہ درجے نہیں ملتے کہ وہ قریب بلا کے پوچھے کہ میری وجہ سے مار کھائی تھی نا، یہ نہیں پوچھ، یہ درجے نہیں ملتے۔ یہ انہی قربانیوں کے صلے میں ملیں گے اگر جاری رکھیں گے، یہ کن قربانیوں کے صلے میں ملیں گے کہ وہ پوچھے احمد بن حنبل کوڑے لگے تھے 90 کوڑے، اللہ پاک نے مجھے قریب بلا کے پوچھا احمد بن حنبل میری وجہ سے تمہیں کوڑے لگے تھے نا، اور میری وجہ سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اور تم نے مار کھائی تھی نا میری وجہ سے، یوں پوچھا مجھے۔ میں نے عرض کیا لبیک یا اللہ صدقت، ہاں ایسے ہی ہوا تھا، ایسے ہی ہوا تھا، میں نے یہ عرض کیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو آواز دی اور کہا احمد بن حنبل اور میرے درمیان جو پردہ ہے اس کو ہٹا دو، اور فرمایا احمد بن حنبل جی بھر کے میرا مکھڑا تک لے۔ جی بھر کے میرا مکھڑا تک لے، میرا چہرہ دیکھ لے۔ بس پھر میں نے سیر ہو کر اس کے مکھڑے کو تک لیا، اس کے چہرے کو دیدار کیا۔ یہ درجے نہیں ملتے، یہ سخاوت انفس، سلامت صدور قلوب اور النصح للامہ کے نتیجے میں ملتے۔ اور دوسرا خواب جس کو علامہ ذہبی نے اور امام ابن جوزی نے دونوں نے روایت کیا، سب نے، وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل خواب میں ملے کہ اپنے کئی تلامذہ، اور ان کے سب تلامذہ محدثین تھے، ہر خواب روایت کرنے والا محدث ہے، امام ہے، خواب میں ملے، انہوں نے خواب دیکھا، اس محدث نے خواب دیکھا